اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ الادب المفرد کا ہم نے سب سے پہلے مؤلف کے تعارف سے آغاز کیا تھا۔ مؤلف کا تعارف مکمل کرنے کے بعد کتاب کا تعارف ہم نے کروایا، اور اس کتاب سے جڑی کچھ باتوں پر ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی۔ آج سے ہمارا کتاب کا پڑھنا باقاعدہ شروع ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب الادب المفرد کے نام سے ترتیب دی، اپنی بے شمار روایتوں میں سے عمدہ اور بہترین روایتوں کا انتخاب کر کے آداب کے باب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ابواب میں جو ادب امت کو سکھلایا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ایک ایک حدیث اس سلسلے میں روایت کی اور یہ کتاب الادب المفرد ترتیب دی۔ وعلیکم السلام۔ آج سے ہم لوگ اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب میں سب سے پہلا باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، یعنی پہلا عنوان جو رکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ہے باب قولہ تعالی، یا باب قولہ تعالی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ محدثین کا یہ طریقہ ہے کہ جو مسئلہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، کبھی اس کے مفہوم کے لیے ان کو قرآن مجید کی آیت کا کوئی ٹکڑا مل جاتا ہے تو اس آیت کے ٹکڑے ہی کو عنوان بنا دیتے ہیں، اور اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑی مثال ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کئی ایک ایسے باب ہیں کہ اس کا عنوان، وعلیکم السلام، باب کا عنوان ہی قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے مطلوب، بہرحال چاہے کوئی بھی حکم شرعی ہو، شریعت کا کوئی بھی حکم ہو، اس حکم کو بتانے کے لیے سب سے بہتر جو تعبیر ہو سکتی ہے اس کی ہو سکتی ہے جس نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اب جب حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس حکم سے متعلق آیت موجود ہے تو اس حکم کے لیے عنوان اگر ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہو سکتا ہے، وہ سب سے بہتر چیز ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آیت کا ٹکڑا ذکر کرتے، براہ راست کوئی عنوان اپنی طرف سے دیتے، جیسے جس کو کہتے ہیں جو ٹو دی پوائنٹ ایڈریس کرے، یعنی جو نقطہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں صریح الفاظ اس کے لیے لائے جائیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا، پڑھنے والے کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ علماء کی فقہ اور ان کی سمجھ ہے دین کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکم جس کا ہے اسی کے الفاظ میں اگر پہنچایا جائے تو یہ سب سے زیادہ قریب تر بات ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فقہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دین کی یہ سمجھ ہے کہ جب کوئی آیت
اپنے مطلب کی دیکھتے ہیں تو اسی آیت کو باب کا عنوان بنا دیتے ہیں، اور اگر آیت کریمہ نہیں ہے، اس مطلب کی حدیث ملتی ہے تو حدیث ہی کو عنوان بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد یعنی قرآن مجید کی آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے مطلوب اور مراد کو بتانے کے لیے سب سے قریب تر لفظ ہو سکتا ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث لفظ ہے، جو حقیقت میں اللہ ہی کی بات ہے، تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ محدثین میں سے بعض محدثین نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے، اور جیسے میں نے مثال کے طور پر کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ صحیح بخاری دیکھیں یا پھر یہ باب بھی دیکھیں آپ، یا اس جیسے اور ابواب بھی آئندہ دروس میں ہمارے سامنے آتے جائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ عنوان باندھنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا منتخب کیا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے جس سے ہم عنوان کا مطلب، باب کا مطلب سمجھ سکیں؟ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین سے متعلق حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا ہے، یعنی ہم نے تاکید کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ حکم دیا ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وہ معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو کتاب الادب کا تذکرہ، کتاب الادب کی شروعات والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم سے کی ہے، اور اس کی اگر مناسبت ہم دیکھنا چاہیں تو کئی پہلو ہمارے سامنے ہو سکتا ہے، ان میں سے بعض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض ان کے ذہن میں نہ ہو، اس لیے کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ امام بخاری نے یہ ساری باتیں ملحوظ رکھ کر کی، لیکن والدین کے تذکرے سے جب بات شروع ہو اور اس کی مناسبت ہم دیکھنا چاہیں تو بہت سارے پہلو ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، اور چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں ایسی مثالیں بہت ملتی ہیں کہ بہت سارے پہلوؤں کو امام بخاری سامنے رکھ کر باب باندھتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ والدین سے شروعات کیوں کی، تو آپ دیکھیں ایک انسان اس دنیا میں سب سے پہلے جن کو پہچانتا ہے وہ ماں اور باپ ہی ہیں۔ ماں سب سے پہلے ہے، اور ماں کے ساتھ پھر باپ کی پہچان سب سے پہلے ایک انسان کو ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جن کو پہچانتا ہے انسان وہ ماں اور باپ ہیں۔ ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آداب، لوگوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب اوصاف کو اپنانا ہے۔ ایک انسان کا اس پوری کائنات کی مختلف چیزوں سے جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق میں بہتر سے بہتر اسلوب اور انداز کو اختیار کرنا یہ ادب ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو انسان کا سب سے زیادہ، سب سے پہلا جو تعلق جڑتا ہے وہ والدین ہی سے جڑتا ہے، والدین ہی سے جڑتا ہے۔ وہ باپ کا نطفہ ہے، ماں کے رحم میں اس کی پرورش ہوتی ہے، ماں کے رحم سے نکلنے کے بعد ہی پھر وہ سارے رشتے جڑتے ہیں، وہ بھائی کا رشتہ ہو، بہن کا رشتہ ہو، یا پھر جو ہے بقیہ رشتے، دادا دادی کی بات ہو، نانا نانی کی، جو آپ سلسلے جوڑ سکتے ہیں، پھر اس سے آگے بڑھ کر دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسی، یہ سارے رشتے بات کے ہیں۔ سب سے پہلا جو رشتہ جڑتا ہے انسان کا والدین ہی سے جڑتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو والدین سے شروعات کرنا یہ مناسب ترین بات ہے۔ اگر آپ ایک اور پہلو بھی دیکھیں تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ ایک انسان پر دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ والدین کا ہے۔ ایک اولاد کے لیے سب سے بڑے محسن اگر ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اللہ کے بعد والدین ہی ہیں۔ اور اگر دینی اعتبار سے بھی دیکھیں، دینی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو وہ والدین جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے پہلا حق جو ہے انہی والدین کا ہوتا ہے کہ وہی بچے کی بچپن سے پرورش کرتے ہیں تو اسے دین کا صحیح رخ ملتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے،
پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب اگر ایک مومن بندہ یہ کیا چاہتا ہے کہ میں حسن معاملہ کروں، تو سب سے پہلے اس حسن سلوک کے مستحق کون ہو سکتے ہیں؟ وہ والدین جنہوں نے اسے اس کی فطرت اسلام پہ برقرار رکھا، دوسرے بہت سارے والدین کی طرح یہودی، عیسائی، مجوسی نہیں کیا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں دینی اعتبار سے بھی اگر کوئی بندہ راہ راست پہ رہتا ہے تو اکثر و بیشتر والدین کی صحیح تربیت یہ سب سے پہلا جو ہے حق ہوتا ہے یا سب سے پہلا احسان ہوتا ہے جو ایک بندے پر ہوتا ہے۔ میں نے جسے کہا کہ ایسی آپ مناسبتیں اگر دیکھتے جائیں گے تو بہت ساری مناسبتیں آپ کو اور مجھ کو نظر آئیں گی، بہت ساری مناسبتیں نظر آئیں گی کہ کیوں والدین کے ساتھ ہی معاملہ شروع کیا جائے، ان کے حقوق یا ان کے ساتھ ادب کا پہلو سب سے پہلے لایا جائے۔ لیکن ان سب سے آگے بڑھ کر یہ ساری چیزیں اجتہاد کی ہیں، لیکن ان سب سے آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد اکثر و بیشتر والدین کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں، اس میں آپ نے جب بارہا سنا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ مخلوقات میں سب سے پہلا حق جس کا تذکرہ اپنے حق کے بعد کیا ہے وہ حق ہے والدین کا، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے والدین کے تذکرے سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، اور پھر سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے والدین سے متعلق کئی باب متعین کیے، ہر باب میں حسن سلوک کا یا حسن معاملہ کا یا والدین کے ساتھ تعامل کے آداب کا ایک پہلو ذکر کیا، ہر باب میں ایک، لیکن ان تمام ابواب سے پہلے ایک جامع باب لایا ہے، ایک جامع باب جس میں بقیہ تمام تعلیمات کی طرف اشارہ ہے یا بقیہ تمام تعلیمات اس میں شامل ہو جاتی۔ پہلے ایک مجمل حکم جو ان تمام معاملات کو شامل ہے، ایسا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا۔ حکم کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آپ یہاں دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مومن کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، کہ انہوں نے اسے ایمان پہ برقرار رکھا اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، متعین کسی خاص قسم کی جنس کو، انسانوں میں سے مخصوص طبقے کو مخاطب نہیں کیا۔ الانسان کہا، الانسان، الف اور لام جو ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں یا تو جنس کا ہے، جنس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی جنس میں جو بھی داخل ہے سب کو یہ حکم ہے، سب کو یہ حکم ہے، اور ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت کا حکم ہے، یہ آیت کا معنی ہے، ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ایک حسن سلوک کے تبادلے کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ والدین اگر میرے ساتھ اچھے ہیں تو میں ان کے ساتھ اچھا ہوں، والدین اگر میرے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتے ہیں تو میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتا ہوں۔ والدہ مثال کے طور پر میری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گی تو اس کے بدلے میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں گا۔ اگر کسی معاملے میں والدہ میری بیوی سے ناراض ہو گئی تو میں والدہ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ جو سوچ ہے آیت کریمہ میں بہت ہی اہم پہلو جو وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے کئی مثالیں ہوتی ہیں، بسا اوقات بچہ یا بیٹا جو ہے نیک ہوتا ہے، بیٹا نیک ہوتا ہے، اور والدین بسا اوقات جو ہے بے دین ہوتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارے دیندار ہو جانے کا مطلب یہ ہوا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے آزاد ہو گئے، نہیں، وہ برے ہو کر بھی تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، یہ ان کا اپنا حق ہے۔
بسا اوقات ہمارے سامنے ایسی ایک مثال بھی آئی، اللہ محفوظ رکھے، کہ کچھ دو لڑکے آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ ہماری والدہ ہمارے والد کے بعد بدکار عورت ہو گئی ہیں، یعنی ان کا جو ہے کسی اجنبی کے ساتھ غلط معاملہ ہو گیا ہے۔ اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ معاشرے میں ہم اس خاتون کی وجہ سے جو ماں ہے ہماری، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ کیا اب بھی ہم حسن سلوک کریں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی عورت بن چکی ہے کہ ہم اپنا تعلق ان سے کاٹ لینا چاہتے ہیں، ہم دور ہو جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی گالی ہمیں گالی نہ لگے۔ ایسی صورتحال بھی انسان کے ساتھ پیش آ سکتی ہے۔ آپ یہ بات رکھیں، یا یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ وہ ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے آپ کے حسن سلوک کی مستحق ہے، وہ باپ ہے تو باپ کی حیثیت سے آپ کے حسن سلوک کی مستحق ہے۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کچھ احتیاط وغیرہ کریں، لیکن والدہ سے قطع تعلق مکمل طور پہ کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے، دیکھیے کہ اس آیت کریمہ کو اگر ہم قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ سورہ احقاف کی آیت کریمہ سے اگر جوڑ کر دیکھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، تو اس کی وجہ بتائی کیوں والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کیوں حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ نے 3 وجوہات اس ایک آیت میں بیان فرمائے کہ حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا، 3 باتیں اللہ نے کہی ہیں اس میں۔ حملته امه کرها، ماں نے اسے اپنے حمل میں یعنی اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا، بڑی جو ہے تکلیف کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ۔ ایک نارمل انسان کی پیدائش کے لیے کم از کم 9 ماہ تک ماں جو ہے بہت ساری تکلیفیں جھیلتی ہے، پیٹ میں اپنے اٹھا کر جو ہے بچے کو اپنا خون جو ہے پلاتی ہے، ماں کا خون جو ہے بچے کی غذا پیٹ میں بنتا ہے، پہلی چیز۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور بڑی ہی مشقت کے ساتھ اس نے جنا بھی ہے، جنم بھی دیا ہے، بڑی مشقت کے ساتھ دنیا میں تمہیں لایا بھی ہے۔ اور وہ کیا مشقت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یا وہ خواتین جانتی ہیں جو اس کیفیت سے گزر سکتی ہیں، کوئی اور اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تو اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ بہت غیر معمولی کیفیت ہے، وہ خاتون جانتی ہے جو اس کیفیت سے گزری ہو۔ یہ دوسری وجہ۔ اور تیسری وجہ اللہ تعالیٰ نے کہی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یہ پورا ملا کر 30 مہینے ہیں، یعنی اس کے اندر حمل کے بعد جو ہے دودھ پلانے کا معاملہ بھی ہے۔ اور عام طور پر عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، سوائے بعض قبائل کے، جیسے عرب کے بعض قبائل وغیرہ کے، کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بسا اوقات دوسرے کے بچوں کو بھی دودھ پلاتی، یا اپنے بچے کو کسی اور کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیج دیتی۔ لیکن عام طور پر یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ایک ہے حمل، دوسرا ہے ولادت، اور تیسری جو ہے وہ دودھ پلانا۔ یہ 3 وجوہات اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کے بعد ذکر کی ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ والدین اور خاص طور پہ والدہ اگر حسن سلوک کی مستحق ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ 3 ہے۔ جب یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں تو ہر بچہ ان 3 مراحل سے گزر کر ہی آتا ہے، تو ہر بچے پر یہ 3 احسانات پہلے سے ہو چکے ہیں، اور جب ماں نے یہ تینوں احسانات کر دیے، حمل کا احسان، ولادت کا احسان اور اس کے ساتھ دودھ پلانے کا احسان، یہ تینوں احسان جب والدہ نے کر لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ آپ کے حسن سلوک کی مستحق ہو گئی، آپ کے وہ حسن سلوک کی مستحق ہو گئی۔ اب یہاں دیکھیں قرآن مجید کی آیت کے اس ٹکڑے کی طرف ہم لوٹتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ماں کیسی ہے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ماں ظالم نکل آئے، باپ ظالم نکل آئے، ایسا کم ہوتا ہے، شاذ و نادر ہوتا ہے، اور اکثر آدمی اپنی سوچ کے مطابق اسے لگتا ہے کہ وہ ظالم ہے۔
वरना कोई नाराजगी होगी, कोई वजह होगी जब वो ये सब कुछ कर रहा है। वरना हकीकी उतने जालिम होते तो पैदा होने के बाद इतनी जो है आप इतनी मशक्कत के साथ और इतनी तवज्जो के साथ पाल पोस कर बड़ा नहीं करते। तुम्हारा अंदाज होगा, तुम्हारे मामलात होंगे जिन्होंने उनके मिजाज को बदल दिया होगा। लेकिन फर्ज करें कि अगर कोई वालिदैन वाकई मानों में, अगर कोई वालिदैन वाकई मानों में जालिम भी हैं, इस्लाम की ये तालीम है कि उनके जुल्म पे तुम सब्र करो, लेकिन अपना हक बराबर तुम अदा करते रहो। इसलिए कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदै, हर इंसान को हमने उसके वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया। मुझे याद आती है एक बात, और पता नहीं आप भाइयों के सामने जिक्र करना मुनासिब है नहीं, लेकिन अपने मुआशरे की बात है तो मेरे ख्याल में जिक्र कर दूं। एक मरतबा एक नौजवान आया और आकर एक सवाल मुझसे किया, इतना अजीब व गरीब सवाल था, और वजह यही कि उसने हुस्न सुलूक की वजह उसके दिमाग में नहीं, समझ में नहीं आई। उसने ये कहा कि वालिदैन का हक हम पर इतना क्यों है, वालिदैन का हम पर हक क्यों है। और माफ कीजिए जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कहा कि माँ और बाप ने आपस में मजा किया तो हम पैदा हो गए, उन दोनों ने आपस में जो है मजा किया तो हम पैदा हो गए। वो तो उनका मजा है, तो मजे के बदले में हम पर इतना बड़ा एहसान है। वो अल्लाह के बंदे समझने की कोशिश कर। हमने उसे बताया कि जो मजा है मजे के बदले में बात नहीं कही जा रही, और उसके बाद जो मराहिल हैं, एक माँ हमल से लेकर, जैसे मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ी, हमल से लेकर जो मराहिल गुजरे, उन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद जब तुम्हारा जन्म हुआ, और जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन से लेकर तुम्हारे कड़ेल जवान होने तक, बाप ने जो धूप छांव एक कर दी है, बाप ने जो है खुद दरख्त बनकर जो तुमको साया दिया है, बाप ने तुम्हारा और तुम्हारी माँ का नानो नफका बर्दाश्त किया है, और अव्वल आखिर बाप का नुतफा तुम खुद हो, बाप का नुतफा तुम खुद हो, तुम्हारा अपना तुम जो है उनका हिस्सा हो, इसलिए वो हक रखते हैं। और कितनी जो है मतलब आप सोचें, ये सोच कितनी ज्यादा जो है अजीब है कि कोई बच्चा ये सवाल करे कि मेरे वालिदैन के मुझ पर हक क्यों हो सकता है, जबकि उन्होंने, जैसे मैंने कहा, वो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया। तो ये बात उसको समझनी चाहिए कि ये जो वालिदैन का हक है, वालिद और वालिदा की हैसियत से है, मजीद किसी और चीज की वजह से नहीं। और अगर मजीद की बात करें, अच्छी तरबियत उन्होंने की है, आपको अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं, आपकी बीमारी पे फौरन जो इलाज करवाते हैं, आपकी जो है तालीम का इंतजाम करते हैं, फिर आगे चलकर जिंदगी में आपका सहारा बनते हैं, आखिरी दम तक आपके लिए सायादार दरख्त बनकर रहते हैं। ये तो जो है मजीद फजल है, ये मजीद एहसानात हैं जो आपके हुस्न सुलूक को और बढ़ाएं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद वालिदैन ने अच्छा सुलूक किया हो तभी हम जो उसके हकदार हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वालिदैन जैसे भी रहे हों, वो बुनियादी वजूहात कि आप बाप का नुतफा हैं और माँ ने आप पर तीन बड़े एहसान किए, एक हमल, दूसरा वलादत, तीसरा दूध पिलाना। और फर्ज कीजिए अगर किसी को जो दूध पिलाने की मशक्कत से नजात मिल गई तब भी दो एहसान है। और अगर कोई ये समझे कि मुझे तो जो वज़े हमल की जरूरत नहीं पेश आई, ऑपरेशन से हो गया, तो आपको ये बताऊं कि बसा औकात वज़े हमल की तकलीफ आसान होती है, ऑपरेशन के बाद 3-4 माह तक माँ जो तकलीफ झेलती है वो परेशानी ज्यादा होती है। तो आपका दिमाग कहीं भी ले जाए, घूम फिर के इस नुक्ते पे आप आएंगे कि माँ का जो दर्द है, माँ ने जो तकलीफ उठाई है, वो तकलीफ असल तकलीफ है। इसकी वजाहत इंशाअल्लाह हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक असर से भी होती कि जो हमने कहा कि वो हुस्न सुलूक के मुस्तहिक अपने हुस्न सुलूक की वजह से नहीं, बल्कि हुस्न सुलूक से पहले तुम्हें दुनिया में लाने, जन्म देने में जो मशक्कत उठाई उसकी वजह से है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के एक असर से होती है जो हमारे पास आने वाला है कि एक आदमी ने अपनी माँ को अपनी पीठ पर उठाए हुए यमन से मक्का तक का सफर किया। काबतुल्लाह का तवाफ हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कर रहे हैं, तो उनसे आकर पूछने लगा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर, मैं मेरी माँ के लिए जो है फरमा बरदार ऊंट बन गया कि मेरी पीठ पर ही वहां से यहां तक उसने सफर किया है। आएगी हदीस तो मैं लफ्ज बलफ्ज तर्जमा करूं आपके सामने। और अब मेरी ही पीठ पर इसने सारे अरकान अदा किए हैं, आपको लगता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने दो बातें उनके जुमले में है। एक तो ये कहा कि हक अदा नहीं हुआ, एक तो ये कहा कि इतना करके भी हक अदा नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने एक जुमला कहा, वला बिज़फ़रतिन वाहिदा, एक आह जो निकली है मां के मुंह से उसकी भी बराबरी तुमने नहीं की।
یہ جو جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ والدین حسن سلوک کے مستحق کس بنیاد پر ہیں۔ تم کو دنیا میں جنم دیتے ہوئے ماں کے منہ سے جو آہ، جو چیخ، جو پکار نکلی ہوگی، اس میں سے ایک پکار کا حق ابھی ادا نہیں ہوا، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا۔ تو جہاں والدین کے حقوق کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، وہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدہ کیوں مستحق ہیں، کیوں آپ کے حسن سلوک کی مستحق ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس جملے سے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا تو کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان والدین کے ذریعے ہی آتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اہتمام تھا کہ حضرت آدم کو اللہ نے خود مٹی سے بنایا، حضرت آدم سے حوا کو نکالا، اور بطور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کے لیے جو ترتیب بنائی ہے، جو اللہ نے نظام رکھا ہے، جو سسٹم ہے، وہ یہی کہ دو ماں باپ سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں ماں باپ کا وجود ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بھائی نہ ہو سکتا ہے آپ کی بہن نہ ہو سکتا ہے کسی کی بیوی نہ ہو سکتا ہے کسی کو شوہر نصیب نہ ہوا ہو سکتا ہے کسی کو جو ہے پڑوسی نہ ہو، کہ وہ آدمی ہمیشہ کسی ایک جگہ رہتا نہیں، گھومتے پھرنے والا آدمی، خانہ بدوش قسم کا کہ پڑوسی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کا دوست نہ ہو، کسی کا دشمن نہ ہو، سب کچھ بقیہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے نہ ہو ایک انسان کی زندگی میں، لیکن ماں باپ ایک انسان کی زندگی میں لازماً ہوتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے اسی لیے ان سے متعلق حکم دیا ہے۔ اور ویسے بھی کہنے والوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو ملتی ہے لیکن زندگی میں ایک ہی بار ملتی ہے۔ ماں باپ جو ہے ہر انسان کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت، لیکن زندگی میں ایک ہی بار ملتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے شروعات کی، تو باب باندھا، کہا باب قولہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو اس کے والدین سے متعلق حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ وصیت کہتے ہیں کسی بھی حکم کو تاکید کے ساتھ دینا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم وہی خود کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے بس، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، تاکیدی حکم ہے، تب تو اس بات کی اہمیت کا ہم اور آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آداب کے باب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان یعنی اچھے برتاؤ اور اچھے سلوک کا پابند ہے۔ یہ سب سے پہلا ادب ہے جو انسان کو سیکھنا چاہیے۔ ادب سب سے پہلا جو ہے اپنے والدین کے ساتھ مؤدب ہونے کا معاملہ ہے۔ اور میں بات بہت دور تک جائے گی اگر جاؤں گا تو ایک پہلو یہ بھی آپ اس میں ذہن میں رکھیں کہ ایک انسان کا عام طور پر ایک انسان کا سب سے زیادہ جو سابقہ پیش آتا ہے والدین ہی سے پیش آتا ہے، سب سے زیادہ والدین ہی سے پیش آتا ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت خاص طور پہ ان کے متعلق تاکید کے ساتھ حکم دیتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر، یعنی یہ جو آیت کریمہ باب کے طور پہ عنوان کے طور پہ رکھی ہے، اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو روایتیں نقل کی۔ پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ولید ابن عزار کہتے ہیں کہ ابو عمرو شیبانی کو میں نے کہتے ہوئے سنا، ابو عمرو شیبانی کہتے ہیں کہ حدثنا صاحب هذه الدار، ہم سے اس گھر والے نے بیان کیا، یہ حدیث ہم سے اس گھر والے نے بیان کی۔ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ، اور اپنے ہاتھ سے حضرت عبداللہ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود، جیسا کہ حدیث کی دوسری کتابوں میں اس کی صراحت ہے کہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس گھر والے نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ مومن ہمیشہ خیر کا متلاشی ہوا کرتا ہے، مومن ہمیشہ خیر کا متلاشی ہوتا ہے،
اور جب تک آدمی کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی انسان کو اتنی ملتی ہے. ایک رغبت، ایک کوشش، ایک آدمی کی طرف سے عربی زبان میں جس کو کہتے ہیں اقبال، آگے بڑھ کر آنے والی کیفیت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے کہ اسلامی شریعت نے بہت سارے حکم دیے ہیں. اب وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی ان اعمال میں سے کس عمل کو زیادہ ترجیح دے، کس عمل کی طرف زیادہ توجہ دے. کہا ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، الصلاۃ علی وقتها، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا ہے. نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا یہ سب سے زیادہ پسند ہے. یہاں ایک بات کی پہلے وضاحت کر دوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں احب الاعمال کے سب سے پسندیدہ عمل یا افضل، سب سے افضل عمل، اس کے سوال کے جواب میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود ابتداءً الگ الگ باتیں آئی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ ایک ہی عمل کو بہتر قرار دیا ہو، ایک ہی عمل کو ہمیشہ سب سے بہتر. اس لیے کہ احب یا افضل جب کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعمال میں سب سے بہتر، پہلے نمبر والا. یہ عربی زبان میں اس میں تفضیل کی دلالت ہے. یعنی اس میں تفضیل اگر آئے احب سب سے بہتر، سب سے افضل، تو ایک ہی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ایسے مختلف اعمال آئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی نماز کو کہا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو آدمی مداومت کے ساتھ انجام دے، چاہے وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. تو چونکہ ایسی مختلف باتیں آئی ہیں اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ ایسی حدیثیں جہاں آتی ہیں تو اس سے مراد مطلقاً سب سے بہتر عمل بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ من احب الاعمال، اللہ تعالیٰ کے نزدیک گنے چنے چند جو سب سے پسندیدہ عمل ہیں ان میں سے ایک عمل یہ. یعنی ضروری نہیں کہ یہی سب سے زیادہ افضل ہو، ضروری نہیں کہ یہی سب سے زیادہ افضل ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اور یہ، یعنی اعمال میں سے جو بالکل اونچے درجے کے اعمال ہیں ان میں سے یہ عمل ہے. من احب الاعمال الی اللہ عز وجل. یہاں بھی یہی بات کہی گئی کہ نماز کیا واقعی معنوں میں سب سے افضل عمل ہے. تو حدیث کی دوسری روایتوں کی روشنی میں یہ بات آئی کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کر لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے، سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، افضل الاعمال یا احب الاعمال سے مراد واقعی سب سے بہتر عمل ہے، واقعی سب سے بہتر عمل ہے. لیکن جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبدیل ہوا لوگوں کی مناسبت سے اور سامنے والے لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شریعت کے دوسرے معاملات میں پکے نظر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دلائی، کہا کہ سب سے بہتر عمل تمہارے حق میں یہ ہے کہ تم نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرو. اور جو لوگ اعمال کے اندر جو ہے یہ سب چیزوں کے پابند تھے لیکن ان کے اعمال میں یہ کیفیت تھی کہ ہمیشگی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے ان کو ترغیب دلا کر کہا کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ جو کام کرو اسے ہمیشہ کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو جواب مختلف ہوئے ہیں، یہ الگ الگ احادیث میں آپ نے الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مخاطب کی رعایت کی ہے، سامنے والے حاضرین کا خیال کر کے یہ بات کہی. چاہے ہم یہ کہیں چاہے وہ کہیں، دونوں صورتوں میں یہ بات تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے. اور بعض اہل علم نے جب اس مسئلے پر گفتگو کی کہ نماز کا تارک، نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے یا مسلمان، نماز کا چھوڑنے والا مسلمان ہے یا کافر، اس مسئلے پہ جب اختلاف ہوا تو اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی اچھی بات لکھی. کہا کہ اصل معاملہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اعمال جو شریعت نے رکھے ہیں
ان میں سے نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں وہ جو توحید کا اقرار ہے اور نبی کی اتباع کا اقرار ہے، کلمے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کی اتباع کا جو اقرار ہے، اس کا عملی مظاہرہ جو ایک انسان کو صبح و شام کرنا ہے، اس کا اکلوتا ذریعہ نماز ہے۔ بقیہ ذرائع ایسے ہیں جو وقتی ہیں، جیسے روزہ ہے، سال میں آپ کو 1 مرتبہ کرنا ہے، حج سال میں 1 مرتبہ کرنا ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دینی ہے، اور ایسی دیگر اعمال ہیں، کسی کے والدین ہیں تو کرنا ہے، والدین انتقال کر گئے تو نہیں ہے، آپ کے پاس صدقہ و خیرات کی بات کریں ہے تو دینا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، اکلوتا عمل ہے جس میں اس اقرار کا عملی مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جس میں اس اقرار کا عملی مظاہرہ ہو سکتا ہے، تب پھر یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ سب سے بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ اس کے افضل ہونے کا مطلب بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور بندگی کے اظہار کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خاطر نماز قائم کریں، وہ نماز جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اظہار کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ واضح ہے نا بات انشاءاللہ؟ یہ تو یہ بعض اہل علم نے لکھا ہے، کہا الصلاۃ علی وقتها، اللہ کے نبی نے کہا نماز اس کے وقت میں ادا کرنا۔ قلت ثم ایون، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یعنی میں نے پوچھا اللہ کے نبی پھر کون سا عمل، نماز کے بعد دوسرے نمبر پہ کس عمل کی اہمیت ہے، یا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ قال ثم بر الوالدین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور بات آ گئی ہماری کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حق کے بعد بندوں میں سب سے اونچا حق کس کا ہے؟ یہ والدین کا حق ہے۔ اور کہا ثم قال قلت ثم ایون، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے پوچھا پھر کون؟ قال ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ تیسرا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ آپ اس حدیث میں ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل جو ذکر کیے، تینوں عمل کی نوعیت الگ الگ ہے۔ پہلا جو عمل ہے یہ بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، نماز بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ دوسرا جو عمل ہے یہ بندے اور بندوں کے درمیان کا معاملہ ہے، جسے ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کے نام سے ذکر کر رہے ہیں۔ اور تیسرا معاملہ جو ہے بندے کے اوپر جو واجبات، امت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، جماعت کا ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے، جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت کا حصہ ہونے کی حیثیت سے جہاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ حدیث کی مجموعی حکم اگر ہم لینا چاہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل اس بندے کے اعمال ہیں جو بندہ رب کا حق بھی ادا کرتا ہو، اپنوں کا حق بھی ادا کرتا ہو، ساتھ میں جو ذمہ داریاں اس پر بنتے ہیں فرض کفایہ کے درجے میں یا فرض عین کے درجے میں، ان کا بھی خیال رکھتا ہو۔ ایک بندہ نماز کا تو خیال رکھتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، ایک بندہ بندوں کے حقوق کا تو خیال رکھتا ہے لیکن اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے کوتاہی کرتا ہے، ایک بندہ قوم کی خدمت، اسلام کی خدمت میں تو خوب لگا ہے لیکن والدین کے حقوق ضائع کر رہا ہے، یا اللہ حفاظت فرمائے اللہ کے حقوق دوسرے ضائع کر رہا ہے، تو یہ گویا مطلب یوں سمجھیے کہ یہ ادھورا مسلمان۔ تو اس حدیث میں ایک مجموعی حکم اگر ہم لینا چاہیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تینوں پہلوؤں کو جو آدمی لے کر چلے وہی اصل معنوں میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حدثنی بہن، کہتے ہیں مجھ سے یہ باتیں بیان کی، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر میں مزید پوچھتا اور مزید اور اس کے بعد کون سے عمل ہیں تو مجھے یقین ہے کہ مزید اعمال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے، میں مزید سوال کرتا تو مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے۔ شاید حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کہ تینوں باتیں تینوں میدان کی آ گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں پتہ چلا کہ عبادتوں کے باب میں نماز سب سے اونچی ہے،
معاملات کے باب میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑا ہے، اور خدمت کے باب میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد جو یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے شاید بس کر لیا ہو۔ بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ اپنا خیال تھا کہ اگر میں مزید پوچھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید اعمال بھی بتاتے جاتے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث صحیح ہے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہاں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تحقیق کے اندر اس کو صحیح لکھا ہے۔ اس حدیث سے جو باب کا مسئلہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے، وہیں سب سے افضل ترین اعمال میں سے ہے، یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ باب کی دوسری روایت جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، ان کے اپنے قول کے طور پہ اثر موقوف اثر ہے، یعنی اس سند میں یہ روایت موقوفاً آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ آپ سوچیں، اتنا واضح حکم، اتنی واضح تعلیم کہ آدمی کو جو ہے کسی تفسیر کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے معاملے میں یہ بات کہا نہیں کہ جس نے اللہ کے رسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وہ شریعت کے باب میں اطاعت کی جب بات کی تو جو بات اللہ نے کہی وہی تعبیر وہی لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے اثر کے طور پر آئی ہے بات، لیکن جیسے میں آئندہ بتاؤں گا کہ یہ مرفوعاً اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہی تعبیر استعمال کی، کہا کہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں، یعنی باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، اور باپ کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یعنی ایک بندے کو اپنے باپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ باپ کی رضامندی، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اور اس کو ناراض کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ خود نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے، نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم کی یہ تاکید بیان کی، تم رضا راضی کرو گے تو اپنے باپ کو ہی کرو گے، ناراض کرو گے تو اپنے باپ کو ہی کرو گے۔ باپ ہے، رب ہے، ان دونوں کا آپس میں ایسا کوئی معاملہ نہیں، درجہ وہی ہے جو ایک بندے اور رب کا ہو سکتا ہے، خالق اور مخلوق کا جو فرق ہے وہ ہے، لیکن اس حکم کا درجہ یہ ہے کہ اگر تم باپ کو راضی کرتے ہو تو اللہ کو راضی کرتے ہو، باپ کو ناراض کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو رب کو ناراض کرتے ہو۔ اور یہ ایک اگر نقطہ ہم دیکھیں اس میں جو ہے جو حدیث میں لفظ آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں پہلے یہ مسئلہ بیان کر دوں۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اثر کے طور پہ روایت کی ہے۔ سنن ترمذی وغیرہ میں یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے مرفوعاً آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی آئی ہے۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث اللہ کے نبی سے مرفوعاً ہے یا پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس سلسلے میں سند میں بعض راویوں نے مرفوعاً روایت کیا، بعض نے موقوفاً روایت کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں یہ اثر سند کے اعتبار سے یہ موقوف ہی ہے، یہ زیادہ صحیح ہے، اس لیے حضرت امام بخاری نے اسے موقوف اثر کے طور پہ ہی روایت کیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے موقوف ہونے کے اعتبار سے، لیکن مرفوعاً بھی یہ حدیث ثابت ہے، یہ حدیث مرفوعاً بھی ثابت ہے۔ اور اگر ہم مان لیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے تب بھی اس کا حکم جو ہے مرفوع کا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی بات ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے، وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی، یہ فیصلہ دینا کسی بندے کا کسی امتی کا حق نہیں۔ تو سند کے اعتبار سے اگر ہم اسے حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول مان بھی لیں تو معنی کے اعتبار سے اسے مرفوع حکمی کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں، یہ مرفوع حکمی کے درجے میں ہے، لہذا جو بات کہی گئی ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم کہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تب پھر یہاں ایک لطیف سا اشارہ ہے کہ رضا الرب کہا، رضا الرب فی رضا الوالد کہا۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے رب ہے، اس لیے کہ وہی ہم سب کو پالتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو وہی پالتا ہے، سب اسی کی جو ہے رحم و کرم پہ جیتے ہیں، اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پیتے ہیں، اسی کا سب کچھ ہے، وہی ہم کو جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، رب ہے۔ لیکن اسباب کی دنیا میں ایک انسان کے لیے باپ سبب کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے باپ کو سبب بنایا ہے، ایک اپنے بچے کو کھلانے پلانے کے لیے، ایک اپنے بچے کو کھلانے پلانے کے لیے باپ کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا۔ جس طرح رب ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہے کہ آپ اس کو راضی رکھیں، اسی طرح باپ ہونے کی حیثیت سے اس کا مستحق ہے کہ آپ اس کو بھی راضی رکھیں۔ حقیقی رب تو اللہ تعالیٰ ہی، وہی آپ کو پلاتا کھلاتا ہے، لیکن سبب کی دنیا میں آپ کا باپ، آپ کے والد آپ کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو جس طرح کھلاتے پلاتے ہوئے رب حق رکھتے ہیں، ویسے ہی آپ کو کھلاتے پلاتے ہوئے آپ کے اپنے باپ آپ پر حق رکھتے ہیں۔ ایک لطیف سے اشارہ ہے، اس لیے کہ یہ روایت جہاں بھی آئی ہے لفظ رب کے ساتھ ہی آئی ہے، رضا اللہ کے لفظ کے ساتھ مجھے نہیں ملی ایسی کوئی روایت۔ اور جب یہ لفظ بار بار اسی لفظ کے ساتھ آ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے اپنے اثر کے طور پہ آئی ہے، سب جگہ یہی لفظ ہے رضا الرب فی رضا الوالد، کہ رب کی رضامندی اور سخط الرب، رب کی ناراضگی، تو شاید اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ اور ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ باپ جو کھلاتا پلاتا ہے اس کو راضی رکھنا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے، شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ تو یہ الادب المفرد کا پہلا باب تھا جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجمل بات رکھی، مجمل بات یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک عام حکم اسلامی شریعت نے دیا ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ آج کے درس میں ہم لوگ اس پہ بس کرتے ہیں، اگلے درس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعین کردہ اگلے ابواب کو دیکھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ میں نے سوال کیا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد جو ہے اسموکنگ یعنی سگریٹ نوشی وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں اور بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ جا کے دکان سے خرید کر لاؤ۔ آئے گی حدیث آئندہ ہمارے سامنے کہ ساری اطاعت کی جو بات ہے شریعت کے دائرے میں ہے، شریعت کے دائرے میں ہے۔ جو شریعت کی مخالفت کا حکم ہو اس میں کسی صورت ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی رضامندی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو شریعت کے احکام ہو، جیسے نماز پڑھنے کا حکم دو یا دنیا کے عام احکام ہو، جیسے آپ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے جو ہے فلاں چیز خرید کر لاؤ، مجھے کھانے کی خواہش ہے، عام حکم ہے، کوئی جو ہے مطلب شرعی مسئلہ نہیں، تو شرعی حکم دیں، شرعی مسئلے کا وہ حکم دیں یا عام مباحات دنیا کے عام معاملات کا حکم دیں، ان دونوں کی پابندی کرنا شریعت کی نظر میں آپ کے لیے واجب ہے۔ لیکن جہاں تک شریعت کی مخالفت کا وہ حکم دیں، برائی میں جو ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، شریعت نے کہا کہ گناہ اور سرکشی کے معاملے میں تم ان کے ساتھ تعاون مت کرو، آپس میں تعاون نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں سگریٹ نوشی کرنا چاہتا ہوں تم میری اس میں مدد کرو، تو آپ اس کے پابند نہیں ہیں، آپ اس کے پابند نہیں ہیں۔ آئے گا باب انشاءاللہ تو مسئلہ مزید وضاحت طلب ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں ظاہر بات ہے اگر آپ انکار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سلیقہ ہوتا ہے، اس کا سلیقہ ہوتا ہے۔ آپ کا یہ انکار جو ہے ایسا انکار ہو کہ جس میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ بہرحال وہ آپ کے باپ ہیں، اور دوسری طرف اس کا بھی اظہار ہو کہ آپ اپنے باپ کو صرف جو ہے الزام میں نہیں روک رہے ہیں کہ جو ہے مطلب آپ بہت سیدھے ہیں، آپ اس ادب کے ساتھ روکیے کہ میں جو آپ کو روک رہا ہوں اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اس میں مال کا ضیاع ہے، اس میں آپ کی صحت کا نقصان ہے، اس ادب کے ساتھ آپ انکار کریں۔ اور یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ بسا اوقات جو ہے نئی نسل کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ، پرانے بزرگوں سے کبھی ہم سنتے ہیں کہ بچے نیک ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ والدین سے بھی بہت بڑے ہیں، پھر ان کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے باپ غلط ہیں، غلطی کر رہے ہیں، گنہگار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا لہجہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں خمار زہد میں ڈوبا ہوا ہو، یعنی اپنے نیک ہونے کا اتنا خمار آپ کے دماغ پہ چڑھا ہوا ہو کہ باپ آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آپ کے بڑے آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسلامی شریعت اس کا حکم نہیں دیتی، آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے بہتر طریقے سے پیش آئیں،
آپ روکیں. نہ صرف یہ کہ آپ انکار کریں بلکہ اسلام آپ کو اس بات کا حکم بھی دیتا ہے کہ آپ اپنے والد کو نصیحت کریں, لیکن نصیحت کس لہجے میں ہو کہ آپ کو لگے کہ واقعی آپ ان کے خیر خواہ ہیں. یہ چیز ہونی چاہیے, یہ چیز ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج بس کرتے ہیں, اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.